دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ فیضان مدینہ اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے 6 مختلف شعبہ جات کا مشترکہ مدنی مشورہ ہوا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن لاہور پنجاب میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں ایک تاجر کی شاپ پر اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے کامیاب تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ موضوع پر گفتگو کی۔ سنی جامع مسجد لچوٹلا کاٹ گاؤں منشی گنج بنگلہ دیش میں سنت و بھرا اجتماع مقامی عاشقان رسول کی شرکت حاجی محمد منصور اتاری نے بیان کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نیک اعمال کی ترغیب دلائی۔ صحرائے مدینہ کراچی میں مرحوم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری مدنی کا عرس منایا گیا۔ مزار شریف پر محفل نعت ہوئی، ان کی سیرت پر بیان ہوا، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جشن ولادت بھرپور دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی۔ انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا چاند کراچی میں دیکھنے کی نیت ہے، اور چاند رات سے لے کر 12ویں رات تک روزانہ مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ کراچی میں ہونا ہے، اور انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو کہ ٹیلی کاسٹ ہوگا، یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکے گا، فزیکلی یا نگاہوں سے ضرور شرکت کیجیے گا۔ اور ہاں، اس بار تو الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے، الحمدللہ، تو دھوم دھام سے آپ بھی منائیے گا انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ 1500 سالہ ہے جشن ولادت، مرحبا۔ چھم چھما چھم بارش انوار و رحمت، مرحبا۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، منٹار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، غمخوار کی آمد، مرحبا، آقا عطار کی آمد، مرحبا، مرحبا۔ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھرپور انداز میں منانے کی ترغیب۔ ننھے عاشقان رسول خوشی سے جھوم اٹھے، کسی بچے کی زبان پر نعت تو کسی کی صدا میں درود و سلام۔ ہم سب گھروں کو خوب سجائیں گے، درود پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میرا بگ سج گیا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی رہی، دنیا میں جہاں بھی رہی، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے عید میلاد النبی بنائیں گے، اور اپنے گھروں کو چراغاں کریں گے، اور محفل میلاد بھی سجائیں گے، اور انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ
إلا الله. سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیضان مدینہ اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے 6 مختلف شعبہ جات کا مشترکہ مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ شعبہ قافلہ اصلاح اعمال مدرسۃ المدینہ بالغان مدنی کورسز اور ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے کا مشترکہ مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبہ جات کے صوبائی ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری بھی موجود تھے۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مشورے سے قبل اسلامی بھائیوں میں سنت و بھرا بیان بھی کیا۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت وہ صفت ہے جس سے انسان کے اعمال کامل اکمل بنتے ہیں۔ استقامت کی بدولت بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، جس میں استقامت نہ ہو اس کی کوششیں ضائع اور محنت رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ مدنی مشورے میں شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی کاموں بالخصوص ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کی مزید رہنمائی کی اور ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی کی اور آئندہ کے اہداف بھی طے کیے۔ اس حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 6 شعبوں کا ہم نے بالخصوص آج مشورہ کیا، جس میں ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرہ، قافلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، اصلاح اعمال، کورسز، کیونکہ یہی کام ہے جو 12 دینی کاموں کو مضبوط کریں گے اور لوگوں کو دین کے قریب لائیں گے اور نمازی بنیں گے لوگ۔ اس کی برکت سے لوگ قرآن سیکھیں گے۔ کورس تو اتنا بڑا جہان ہے کورسز کا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی ماشاءاللہ ہزاروں اسلام بھائی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور مزید اس کو ہم نے بڑھانا ہے انشاءاللہ، اور ہفتہ وار اجتماع کی تعداد کو بھی مزید آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی ذمہ داران 6 یہ جو دینی کام ہیں ہر شعبے میں اس کو نافذ کرنا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح برائے قیدیان کے زیر شعبہ فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے تحت نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن لاہور پنجاب میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب میں قائم نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن لاہور جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح برائے قیدیان کے ذیلی شعبہ فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناپا اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروفیسر جاوید کھوکر، ناپا اکیڈمی کے لیکچرارز اور دیگر عہدیداران کے ساتھ فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے صوبائی ذمہ دار نے بھی شرکت کی۔ سیشن کا آغاز تلاوت و کلام سے ہوا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے ایک اسلامک ٹیچر کو قیدیوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی اور ان میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں رکن شورا نے شرکاء کو مکتبۃ المدنی کی کتابوں کا تعارف پیش کیا اور انہیں تحفے میں پیش کی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے رودا، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ نیز رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے ناپا اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروفیسر جاوید کھوکر اور دیگر سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق گفتگو کی۔ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں ایک تاجر کی شاپ پر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اتاری نے کامیاب تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بحریہ انکلیو میں ایک تاجر کی دکان پر اجتماع ہوا، جس میں تاجروں، بزنس کمیونٹی سے وابستہ افراد سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے کامیاب تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو حلال کمانے اور اس کی برکتیں بھی بتائیں۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور اسلامی بھائیوں کو بھی دین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں حاجی وقار المدینہ اتاری نے خیر خواہی کے لیے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں منشی گنج میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے بیان سمیت دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی، جبکہ بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات و نیکی کی دعوت اور فیضان مدینہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ سنی جامع مسجد لچٹ اللہ کاٹگاؤں منشی گنج بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کرام سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ آغاز میں قاری صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی اور نعت خواہ اسلامی بھائی نے کلام پڑھا، جبکہ رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے بھی کلام پڑھا۔
شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے خوف خدا اپنانے کا ذہن دیا، جبکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ سنتوں کی اتباع اور پیروی میں زندگی بسر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دوران اجتماع رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور رکعت انگیز دعا کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے مناجات کے اشعار بھی پڑھے۔ اجتماع کے بعد ذمہ داران اور مبلغین کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیک اعمال پر عمل کرنے اور روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے قبر و آخرت کی فکر کرنے کا ذہن دیا، جبکہ اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں مکتبۃ المدینہ کے کتب اور رسائل تحفتاً پیش کیے۔ نیز اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی۔ دوسری جانب منشی گنج میں ہی رکن شورا کی بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ پریئر ٹائم اپلیکیشن کی مدد سے نمازوں کے اوقات کار کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی، جبکہ رکن شورا کی گفتگو کا مبلغ دعوت اسلامی نے بنگلہ زبان میں خلاصہ بتایا۔ اختتام پر مرحومین کے سارے ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور رکن شورا نے دعا کروائی۔ ادھر منشی گنج کے علاقے سرکٹ ہاؤس میں بنائی جانے والی جامع مسجد فیضان مدینہ کا وزٹ کرتے ہوئے رکن شورا نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا بھی کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ افریقی ملک موزمبیق سے آپ کو خبر دیں، جہاں ماپوتو پروونس کے مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور اساتذہ کرام کا مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ قافلوں میں سفر ہوا۔ دوران قافلہ عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کی، دینی کاموں میں بھی مصروفیت رہی۔ دوسری جانب ماپوتو سٹی میں نجی ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد مدثر اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے ماپوتو پروونس کی مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام نے مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ قافلوں میں سفر کی سعادت پائی، جہاں دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنتوں آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکتیں سمیٹی، جبکہ دوران قافلہ مسجد سے باہر جا کر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مختلف مقامات پر چوک درس دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار رکھنے کی ترغیب دلائی۔ نیز شرکاء قافلہ عاشقان رسول اور مقامی اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے انہیں مختلف امور کے بارے میں معلومات دیں، جبکہ دیگر فرائض علوم سیکھنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب ماپوتو سٹی میں ہی ایک نجی ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران موزمبیق مشاورت نے انہیں خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کی، جس پر نجی ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ساؤتھ افریقہ سے آپ کو خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ لوڈیم پریٹوریا اور فیضان مدینہ ایسٹ لندن میں ہونے والے پروگرامز میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیلات ظہیر اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا کے علاقے لوڈیم میں دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الگ الگ مواقع پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان اور فیضان مدینہ ایسٹ لندن میں مقامی اسلامی بھائیوں کے درمیان پروگرامز کا انعقاد کیا گیا، جہاں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول پڑھی اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام نے مختلف موضوعات پر سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا اور خوب دین متین کی خدمت کی ترغیب دلاتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں تقسیم انعامات کا سلسلہ بھی کیا گیا، جس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کرام میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ دوسری جانب فیضان مدینہ ایسٹ لندن میں مبلغ دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیان کے بعد دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ صحرائے مدینہ کراچی میں شعبہ مزارات اولیاء کے تحت مفتی دعوت اسلامی مرحوم رکن شورا مفتی محمد فاروق اتاری مدنی کے مزار شریف پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ ان کی سیرت پر بیان ہوا، جبکہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مزارات اولیاء کے تحت مرحوم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری کے مزار شریف پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ مزارات اولیاء کراچی کے سٹی ذمہ دار نگران ٹاؤن گڈاب، نگران مجلس رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ صحرائے مدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام نے شرکت کی۔ محفل نعت کے موقع پر مفتی محمد فاروق اتاری مدظل العالی کی سیرت پر سنت و بھرا بیان ہوا۔ اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی، فاتحہ خوانی کے بعد دعا کی گئی اور صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ آخر میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، قرآن خوانی بھی ہوئی اور سنت و بھرا بیان بھی ہوا
اللہ کریم ہمیں مفتی دعوت اسلامی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، دعوت اسلامی میں رہ کر دینی کام کیے، اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی صحرائے مدینہ میں یوم مفتی دعوت اسلامی منایا گیا، جس میں نگران ٹاؤن، دیگر شعبہ جات اور مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے طالب علم جس طرح ہر سال شرکت کرتے اس سال بھی شرکت فرمائی، اور الحمدللہ مفتی صاحب کی سیرت پر بہت کچھ سننے کا موقع ملا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ملک بھر کے 1.5 لاکھ سے زائد عاشقان رسول نے 8، 9 اور 10 محرم کو قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوتوں کی دھومیں مچائی. قافلوں میں اراکین شورا، مدنی چینل کا اسٹاف، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے ذمہ داران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے سفر کیا. مزید محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک اہم دینی کام قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا وہ اہم کام ہے جس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان ہے کہ دعوت اسلامی کی بقا قافلوں میں ہے. لہٰذا جب بھی قافلوں میں سفر کریں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اصلاح، علم دین سیکھنے اور نیکی کی دعوت کو عام کروں گا. ماہ محرم شریف میں شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9 اور 10 تاریخوں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر ملک بھر سے اراکین شورا، مدنی چینل کا اسٹاف، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے ذمہ داران سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے سفر کیا اور نیکی کے کاموں کی دھومیں مچائیں. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو. نگران مجلس پاکستان شعبہ قافلہ کا کہنا تھا کہ ہر سال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محرم شریف میں عاشقان رسول کو قافلوں کا ذہن دیتے ہیں، جس کے لیے شعبے کی جانب سے باقاعدہ لاہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کو قافلوں میں سفر پر روانہ کرتے ہیں. محرم شریف کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس میں لاکھوں اسلامی بھائی دنیا بھر سے 3 دن کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی سے بلوچستان کی طرف ہب چوکی، وندر، خوزدار، کلات، اور اس طرف سندھ کی طرف جائیں تو اندرون سندھ میں میرپور خاص، سندری، کوٹ غلام محمد، نواب شاہ، سکھر تک اسلامی بھائیوں نے سفر کیا. اندرون سندھ والوں نے اپنے اطراف میں سفر کیا. اسی طرح پنجاب کے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا، KPK کے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا، جہاں بنو، مالاکنڈ، ہزارہ کے پہاڑوں پر بھی اسلامی بھائیوں نے قافلوں میں سفر کیا. میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 12 ماہ، 1 ماہ، 12 دن اور 3 دن کے قافلے اللہ پاک کی راہ میں سفر کرتے رہتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ قافلے کا شیڈیول اتنا پیارا ہے کہ اس میں باجماعت نمازوں کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کے مواقع ملتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں جس میں وضو، غسل، نماز کی شرائط، سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ نمازیں درست کر رہے ہیں، ہاں وضو درست کر رہے ہیں، طہارت، غسل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض وغیرہ سیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک دعا بھی یاد کرائی جاتی ہے، ایک سنت بھی بتائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے یہ اسلامی بھائی بیانات کے ذریعے، درس کے ذریعے، علاقائی دوروں کے ذریعے وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ قافلہ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور 12 ماہ کے لیے سفر کرواتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار قافلے کے مسافر ضرور بنیں اور ڈھیروں ڈھیر علم دین کا خزانہ حاصل کریں. دعوت اسلامی نے اپنا سب سے پہلا دینی تعلیمی ادارہ مدرسۃ المدینہ قائم کیا. اس ادارے کو بنانے کا مقصد بچے بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے روشناس کرانا تھا. الحمدللہ آج اس ادارے کی بدولت سینکڑوں بچے اور بچیاں حفاظ اور لاکھوں ناظرہ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر کے قاری، عالم اور مفتی بن چکے ہیں. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. دینی علوم کی فضیلت و اہمیت سے ہر ذی شعور واقف ہے. تعلیم و تدریس اسلام کا حصہ ہے
और इल्म दीन की ही बदौलत से इंसान के लिए अच्छी और सालेह जिंदगी गुजारने की राह हमवार होती है। मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का पहला दीनी तालीमी इदारा है, जिसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से तालीम मुकम्मल करने वाले बच्चे मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मदरसतुल मदीना सिटी जिम्मेदार का कहना था, मदरसतुल मदीना को दुनिया भर के आशिकान रसूल की जानिब से इतनी पजीराई मिली कि आज हजारों की तादाद में मदारिसुल मदीना कायम है। तादमे बयान तकरीबन 7,000 से ज्यादा 7,000 से ज्यादा ब्रांचेस इस वक्त मुल्क को बैरून मुल्क में कायम है, जिनमें 3 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां कुरान करीम हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीम ये सिलसिला तेजी के साथ तरक्की करता जा रहा है, नए मदारिस खुलते चले जा रहे हैं, कुरान करीम की तालीम आम होती चली जा रही है और अल्लाह पाक की रहमत से अब तक कमोबेश 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ और नाज़रा मुकम्मल करने की सादत भी हासिल कर ली है। अल्लाह पाक की रहमत से ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। मदरसतुल मदीना सिटी जिम्मेदार का कहना था कि मदरसतुल मदीना में बच्चों को प्राइमरी की तालीम तो पहले ही दी जा रही थी, अब मिडल तक तालीम का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। दावत इस्लामी के मदारिस मदीना में इस वक्त तकरीबन 100 से जायद मदारिस में प्राइमरी की तालीम का सिलसिला जारी है। अब साथ ही साथ दावत इस्लामी के मदारिस मदीना में मिडिल तक की तालीम का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये शुरू किया जा रहा है। बच्चे के बेहतरीन मुस्तकबिल के मुतलाशी वालिदैन के लिए बेस्ट ऑप्शन मदरसतुल मदीना है, जहां बच्चों को मुफ्त दीनी और असरी तालीम के साथ इनके अखलाकियात को भी बेहतर बनाया जा सकता है। मदरसतुल मदीना सिटी जिम्मेदार का मजीद कहना था कि आप भी अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस मदीना में दाखिल करवाएं, इंशाअल्लाह करीम आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी बरकतें मिलेंगी। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना इस वक्त तकरीबन हर इलाके में मौजूद है। आप दावत इस्लामी की ज़ेर इंतजाम चलने वाली मसाजिद में या इलाकाई दावत इस्लामी के जिम्मेदार से राब्ता करके अपने बच्चों को मदरसतुल मदीना में दाखिला करवा सकते हैं। दावत इस्लामी के शोबा मदनी चैनल आम करें के तहत एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद में फैज़ान नमाज कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें निगरानी मजलिस ने शुरका को नमाज का अमली तरीका और मसाइल बताए, डिजिटल दावत इस्लामी और मोबाइल ऐप्स का तारुफ भी पेश किया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद के इलाके सिंधा बाड़िया की जामा मस्जिद सिंधा बाड़िया में शोबा मदनी चैनल आम करे के तहत होने वाले फैज़ान नमाज कोर्स में मुख्तलिफ शहरों से आशिकान रसूल और जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। निगरानी मजलिस शोबा मदनी चैनल आम करे ने नमाज की फजीलत के मौजू पर गुफ्तगू की, शुरका को डिजिटल दावत इस्लामी, मोबाइल ऐप्स और दीगर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का तारुफ भी पेश किया। मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल के हवाले से भी बताया और शुरका को भी अपने मोबाइल पर दावत इस्लामी के ऐप्स डाउनलोड करने और मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाई। कोर्स के दौरान मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को नमाज का अमली तरीका सिखाया, नमाज में की जाने वाली गलतियों की निशानदही की, सुन्नतें, आदाब और दुआएं सिखाई। दावत इस्लामी के शोबा FGRF पंजाब के सूबाई जिम्मेदार ने डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में रेस्क्यू 1122 हमले के हमरा मुमकिन सैलाब के पेश नजर कोहे सुलेमानी के पहाड़ी इलाके का विजिट किया और वहाँ इमदादी कामों के लिए कैंप लगाने के लिए मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया, जबकि सूबाई जिम्मेदार ने रेस्क्यू के जिलाई इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू भी की। इस हवाले से इनका कहना था, इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। इनकी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट रहती है हमेशा फ्लड डिज़ास्टर के अंदर, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, खुसूसन आज आए। और आज इन लोगों के साथ ये भी हुआ है कि ये हमें लोकल कम्युनिटी के जो इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एज ए वॉलंटियर हमारे साथ इंशाल्लाह काम कर रहे होंगे। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 जैसे इदारे में इस तरह के लोगों की, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के काम करना एक बड़ा हौसला मंद भी है हमारे लिए और तसल्ली बख्श होता है। इससे डिपार्टमेंट मजबूत होते हैं और साफ ज़ाहिर अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम का होता है, कम्युनिटी का होता है। एक इलाका है सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह FGRF की टीम ने सर्वे किया कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हम कैसे यहाँ पर फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ कहाँ पर अपने जो है वो पॉइंट्स लगा सकते हैं आशिकान रसूल की मदद के हवाले। शोबा जामियतुल मदीना गर्ल्स के तहत गुजरात में रिदापोशी का अज़ीमुशान इज्तिमा मुनाकिद हुआ, जिसमें साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत निगरानी पाकिस्तान मजलिस मुशावरत अरकान आलमी मुशावरत फारिग तहसील तालिबात इनकी सरपरस्त और दीगर इस्लामी बहनों ने शिरकत की। तकरीब में फारिग तहसील तालिबात की रिदापोशी और हौसला अफजाई की गई। मज़ीद अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
दावत इस्लामी का शोबा जामियतुल मदीना के ज़ेर एहतिमाम सूबा पंजाब के डिवीजन गुजरात के मकामी हाल में दरस निज़ामी और फैज़ान शरीयत कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात के एजाज में रिदा पोशी का अजीम व शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें साहबजादी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत, अरकान आलमी मुशावरत, निगरान सूबा पंजाब गुजरात डिवीजन की मुख्तलिफ सतह की जिम्मेदार फारिग व तहसील तालिबात और इनके सरपरस्त समेत कम व बेश 1800 से जायद इस्लामी बहनों ने शिरकत की। तकरीब में साहबजादी अमीर अहले सुन्नत ने दरस निज़ामी कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात 180 और फैज़ान शरीयत कोर्स मुकम्मल करने वाली 271 तालिबात की रिदा पोशी की। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने फारिग व तहसील तालिबात को इनफरादी तौर पर दीनी काम करने की तरगीब देते हुए कहा कि जिन खुशनसीब तालिबात की रिदा पोशी हुई, इनको चाहिए कि दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन की खिदमत में अपना किरदार अदा करें, जिस पर तालिबात ने तंजीमी जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। गुजरात में होने वाली रिदा पोशी की इस अजीम शान तकरीब से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने ऑनलाइन इस्लामी बहनों से इल्म के तकाजे और बातिनी अमराज की इस्लाह के मौजू पर बयान किया और इस्लामी बहनों को दावत इस्लामी से वाबस्ता रहने और रियाकारी से बचते हुए इखलास के साथ दीन का काम करने की तरगीब दी। जबकि रुकन शुरा मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी ने मुख्तलिफ शहरों से आने वाली इस्लामी बहनों के महारिम इस्लामी भाइयों में बयान करते हुए इन्हें हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत और दावत इस्लामी के दीनी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। आखिर में आलमी मुशावरत इस्लामी बहन ने दुआ की और सलातो सलाम पर इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। शोबा इस्लाही अमाल के ज़ेर एहतिमाम लाहौर सिटी में लर्निंग सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें शोबे की आलमी सतह के जिम्मेदार निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत, शोबे की पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार इस्लामी बहन ने इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ अहम निकात पर जिम्मेदारान की रहनुमाई की। देखिए ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी का शोबा इस्लाही अमाल के ज़ेर एहतिमाम लाहौर सिटी में इस्लामी बहनों के लिए लर्निंग सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें सूबा सिटी, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और टाउन सतह की जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन से शोबा इस्लाही अमाल की आलमी सतह जिम्मेदार इस्लामी बहन ने बजरिया ऑनलाइन शोबे के लिहाज से जिम्मेदारान की रहनुमाई की और इस दौरान सवाल और जवाब का भी सिलसिला हुआ। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने सेशन से ऑनलाइन फजूल गोई की मजम्मत से मुतालिक गुफ्तगू की। इनका कहना था कि जो दुनिया में हमने फजूल गुफ्तगू की होगी तो बरूज़े महशर हम अपना वो नामा अमाल किस तरह पढ़कर सुनाएंगे, लिहाजा हमें चाहिए कि फजूल बातों से इज्तिनाब करें। लर्निंग सेशन में शोबा इस्लाही अमाल पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार इस्लामी बहन ने शोबे की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया और अपने नए अहदाफ का तयन करते हुए शोबे के दीनी कामों को बढ़ाने से मुतालिक रहनुमाई की, जिस पर इस्लामी बहनों ने शोबे के दीनी कामों को बढ़ाने के लिए अच्छी नियतों का इजहार किया। आखिर में मुलाकात का सिलसिला हुआ और इस्लामी बहनों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें तोहफे भी दिए गए। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मज़ीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 16 जुलाई के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दीन का पैगाम खबर है ये आम। जिक्र खफी करे, सांस का जिक्र करते करते सो जाए। जैसे ऊपर लिया अल्लाह अल्लाह, फिर नीचे लिया तो हा अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, ऊपर लिया अल्लाह, सांस निकाला तो हु। आयतुल कुर्सी पढ़ ले, 21 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो इंशाअल्लाह मतलब शैतान से भी हिफाजत होगी और नागहानी मौत से भी हिफाजत होगी। अचानक मौत नहीं आएगी। या मुतकब्बिरो 21 टाइम ये पढ़ लें तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। तो इसके फवाइद तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि मत पूछो बात। ये पढ़ने के आखिरी में सूरह काफिरून पढ़ ले, कुल या अय्युहल काफिरून, तो इंशाअल्लाह इसी पर खातिमा होगा कि ये मतलब ईमान की हिफाजत के अमाल में से एक अमल ये भी है सूरह काफिरून आखिरी। अब